اس سلسلے میں بیان اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور اس خانے کے سر لکھا ہے تو بیان تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ سورہ آل عمران کی 102 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت میں خداوند متعال نے انسان کی زندگی کے لائحہ عمل کو سمو دیا ہے اور سمیٹ دیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے مومنوں اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، جو تقوی الہی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اس سارے رمز و رموز جو ہیں اس آیت کے اسی میں پوشیدہ ہے کہ تقوی الہی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، تو اس طریقے سے تقوی الہی اختیار کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے جو تقوی الہی اختیار کرنے کا حق ہے اور کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم کو یہ بات ضرور کی ضرور یاد رکھو کہ تم کو مرنا نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، مگر اگر مرنا تو مسلمان مرنا۔ میں نے بات کل جو شروع کی تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھیں مومن سے بات شروع ہو رہی ہے اور مسلمان کے اوپر بات ختم ہو رہی ہے۔ در حالت ہماری ثقافت میں، ہمارے فرہنگ میں، ہمارے کلچر میں ایسا نہیں ہے۔ پہلے مسلمان کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد مومن کی بات ہوتی ہے۔ دھیرے دھیرے اس آیت کے سلسلے میں اپنے بیان کو میں جاری رکھتے ہوئے اپنے معلومات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا اور معارف الہی اور معارف اہل بیت کو پہنچانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ دیکھیں جو میں نے عرض کیا بھارتی تقوی الہی کی جو تعریف کی تھی، تقوی کی جو تعریف کی تھی، اس نے کہا واجب کو ادا کرنا اور محرمات سے دور رہنا یہ تقوی ہے۔ اس نے کہا اس کے علاوہ مستحبات کو بھی ادا کرنا یہ تقوی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اس کے علاوہ ان تینوں چیزوں کے علاوہ مکروہات سے بھی گریز کرنا، پرہیز کرنا یہ تقوی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ان چاروں چیزوں کے علاوہ اپنے اخلاقیات کو درست کرنا یہ بھی تقوی ہے۔ وہ چاروں چیزیں جو تھیں وہ فردی اور انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن جو اخلاقیات کی بات آئی وہ اجتماعی زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ انسان جو ہے نہ اجتماع سے جدا ہے، نہ اجتماع جو ہے وہ فرد سے جدا ہے۔ تو جو چاہتا ہوں کہ اجتماع جو ہے جب فرد ملتے ہیں تو اجتماع بنتا ہے، لہذا فرد جو ہے نہ اجتماع سے جدا ہے نہ اجتماع فرد سے جدا ہے۔ اگر اجتماع سے فرد کو نکالا جائے تو اجتماع بن نہیں جائے گا، اور اگر فرد جو ہے وہ اکٹھا نہ ہو تو پھر اجتماع تشکیل نہیں۔ خداوند متعال نے جو انسان کی تخلیق کا مرحلہ شروع کیا تو سب سے پہلے جناب آدم کی تخلیق کی، جناب آدم کی تخلیق کی۔ اب جناب آدم کی جب تخلیق کر دی تھی اور کرنے سے پہلے
فرشتوں کے درمیان میں یہ اعلان کیا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا ہوا؟ فرشتوں نے ہلچل کی، کاروان بشریت کی ابتدا کے لیے خدا نے کہا تو فرشتوں نے ہلچل کی، فرشتوں نے اعتراض شروع کر دیا۔ تو اب یہ نہ سمجھے کوئی کہ اگر ہم مجلس پڑھ رہے ہیں تو میرے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی سماج کا کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ جب خدا اعتراض سے بچ نہ سکا تو ہم اور آپ کہاں سے بچے؟ صلوات پڑھے محمد تو اعتراض ہونے دیجیے، اپنا کام کیجیے، لیکن خلوص سے دل اور خلوص نیت سے کام کیجیے۔ کمکنت نہ ہو، ڈکٹیٹرشپ نہ ہو، یہ ساری چیزوں سے ہٹ کر کے آپ خلوص نیت سے کام۔ اب جو بات وہاں آ گئی تو وہیں سے تھوڑی سی باتیں کچھ عرض کر دو کہ جب فرشتوں نے اعتراض کیا خدا متعال کے اوپر تو خدا متعال نے ریئیکشن کیا، پھر خدا متعال کا ریئیکشن کیا عجیب۔ اگر واقعے کو آپ لوگ اس سے انبیاء کے واقعے کو مطالعہ کریں، کیا لطف آتا کہ پورے جہان کا مالک کہہ رہا ہے کہ میں یہ کرنے والا، یہ جس کو جس نے بنایا وہی سیدھا خطاب کر کے کہہ رہا ہے کیا وہ ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو جا کر کے زمین پر حکم نصیب کرنا ہے؟ تو خدا تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ سارے جملے جو ہیں وہ ہمارے سماجی معاشرے کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے ایک نمونۂ عمل ہے۔ تو خدا متعال نے یہ نہیں کہا کہ خبردار تم کیا کہتے ہو، بلکہ یہ کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہاں پر علم کا بھی اظہار کیا اور ان کے جہل کا بھی اظہار کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، سماج میں بھی جب کوئی عالم اگر کوئی بات کہے، کوئی پڑھا لکھا کوئی بات کہے، کوئی کام کرے تو اپنے علم کے مطابق، اپنے جہل کے مطابق اعتراض کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی بارشٹر ہے، کوئی بہت پڑھا لکھا ہے اور کوئی بارہواں فیل ہے تو وہ جا کر کے اس کے علم کے اوپر اعتراض کرے، نہ اس کو آپ تسلیم کرتی ہے نہ اس کو کوئی مسئلہ تسلیم کر سکتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے ان کی زبان کے اوپر انی اعلم ما لا تعلمون یہ کہہ کر کے مہر لگا۔ اب اس کے بعد ان کی زبان خاموش۔ اب اس کے بعد ایک مرحلہ چلا، یہ لاؤ سامنے، اس کے بعد مطلع تیار کیا گیا۔ اب یہاں کی جب میں اس نے اپنی روح، یہ نہیں کہا اس نے روح، یہ نہیں کہا میں اس میں روح کو، کہا کہ اس نے اپنی روح کو جو سب کے ساتھ سجدے میں چل جانا۔ خلاصہ یہ کہ جب خداوند متعال نے اس نے اپنی روح کو کی تو سب کے سب تمام ملائکہ فسجد الملائکۃ کلھم، تمام ملائکہ سجدے میں گر پڑے۔ جو سجدے میں نہیں کیا وہ کیا
اس نے سجدہ نہیں کیا. اس کے بعد جب اس سے دلیل پوچھی گئی کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو کہا ابا واستکبر کان من الکافرین. اس نے انکار کیا اور استکبار کیا یعنی اپنے کو ڈکٹیٹر اپنے کو کبریائی کے منزل پہ فرض کر کے وہ کافر ہو گیا. اس علاقہ وہ یہ ہے کہ اس نے انکار کیا اور استکبار کیا یعنی اپنے کو بزرگ جانا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو یہ جو ہے اس نے انکار جو کیا وہ ایک سجدے سے انکار کیا ایک سجدے سے انکار کیا تو کہا وہ رامدہ درگاہ ہو گیا. وہ رامدہ درگاہ ہو گیا. تو چلو ایک سجدے کا انکار کرے اور ایک سجدہ الہی نہ کرے تو خدا کی بارگاہ سے نکال دیا جاتا ہے. تو وہ حضرات جو نماز نہیں پڑھتے اپنے اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ ہم کتنے سجدے نہیں کر رہے ہیں. ہماری منزل ہماری جائیداد ہماری جائیداد کیا ہوگی. ہم کہاں پر ہوں گے. ہم خدا و قرآن کی اس بارگاہ میں جائیں گے. سلام ہم کہاں جائیں گے. ہماری جگہ کہاں ہوگی. ایک سجدے کے انکار پر یہ ہے تو ہم کتنے سجدے جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. ہماری منزل جو ہے وہ کہاں ہوگی. ہماری جائیداد کیا ہوگی جو خدا جانتا ہے وہ بہتر جانتا ہے. اس نے اللہ بڑے محمد جب خدا نے قرآن میں پوچھا کہ تمہیں سجدہ کیوں نہیں کیا سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے کیا کہا کہ میں آپ سے بنایا تھا یہ مٹی سے بنا. میں آپ سے بنا یہ مٹی سے بنا. جہاں پر آگ جو ہے وہ آگ اور مٹی ہی ہے یا کچھ اور ہے. آگ اور مٹی ہے یا کچھ اور ہے. ایک ہے خدا اور ایک ہے خدا کی مخلوق. خدا جو ہے وہ ہر حال میں خدا کا حکم جو ہے چاہے کچھ بھی ہو وہ عدل ہے اور اس کو انجام دینا ہے. اس میں چوچلا کی بات نہیں ہے. جو افضل ہے اور خدا بندے متعال سے افضل کوئی بھی نہیں ہو سکتا. جب افضل کوئی بھی نہیں ہو سکتا تو اس کی بات کو پیش کرنا ہی کہ میں ان سے افضل ہوں. اگر تم ان سے افضل ہو لیکن تم سے جو افضل ہے وہ تو کہہ رہا ہے وہ یہ بھول گیا کہ میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں اور اس سے میں افضل ہوں. لیکن وہ اس چیز کو بھول گیا کہ جو مجھے حکم دے رہا ہے وہ ہم سے بھی افضل ہے. اس کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا. بات نہیں بلکہ یہاں پر ہوتے ہوئے ایک جملہ کہوں کہ جس نے خدا بند متعال کے حکم کی تعمیل نہیں کی یا خلیفۃ اللہ کے خلیفۃ اللہ کو خدا کے حکم کے مطابق سجدہ نہیں کیا اللہ کے ولی کا انکار کیا تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا. حالانکہ اس کی عبادتیں اتنی تھی کہ مت پوچھئے. بڑا بیان یہ کیا جاتا ہے کہ کائنات کے چپے میں اس نے عبادت کی تھی تو ایک سجدے سے خدا کے ولی کے انکار سے اس کی تمام عبادتیں بیکار
सलवार पढ़े मैंने करना ये किया कि एक निष्ठा आपको जो भी फेर अंजाम देना है मैं यहाँ पर एक समाचार देना तो कि आपका तो आते के बदले आपको वो काम करना है जो काम करने का ये कई तरीके से इसको तस्वीर किया जा सकता है एक तस्वीर ये है कि जो काम कर रहा है वो भी अच्छा हो और जो नियत है वो भी अच्छी एक सुबह जिसको कहते हैं एक हुस्न फेल कहते हैं और हुस्न फाइल कहते हैं हुस्न फेल और हुस्न फाइल यानी काम भी अच्छा नियत भी अच्छी ठीक है एक दूसरे कि फेल तो अच्छा हो लेकिन फाइल जो है नियत जो है अच्छी ना दोस्तों यानी उसने फेली काम जो है वो भी एक जो है उसने फेली तो करता हो लेकिन उसने फाइल नहीं करता यानी काम अच्छा नियत अच्छी है तो तीसरे इसके बाद यानी फेल अच्छा नहीं है काम अच्छा नहीं है लेकिन नियत अच्छी है यानी उसने फेली नहीं है लेकिन उसने फायदे है कितने किस्म हो चार किस्म हो पहली किस्म उसने फेल भी हो उसने फायदे भी हो दूसरी किस्म उसने फेल हो उसने फायदे ना हो तीसरी किस्म उसने फायदे हो उसने फेल ना हो तीन किस्म हो चौथी किस्म कि ना उसने फेल हो ना उसने फायदे हो ना काम अच्छा हो ना नियत अच्छी हो है ना क्या कह रहा तब तो चला ये चार किस्म जो है वो कम से कम शब्द हैं पांचों किस्म कर सकती है कि फेल बिना हुआ फेल काम एक है जो नहीं जानता कि अच्छा क्या है बुरा क्या बस काम करो ठीक है ना काम करना है उसकी नजर है कि ये काम करना है मेरे समझ से ये अच्छा है लेकिन वो मेरे समझ ये जो चार किस्म है ये चारों किस्मों के ऊपर समन्वय फिल्म पार होती है यानी जज़ा और सज़ा और हराम और हलाल और पाप और जवाब वादे जवाब सारी चीजें लेकिन पांचवी किस्म ये तस्वीर नहीं है वो मैं सोच के कर रहा है कि ये जरूरत है उसको कर दो उसकी ना नियत न खोट है ना फेल में किसी तरह की हो और फेल को काम ना हुआ काम समझ करके अंजाम दे रहा है ये मासूरत है ये जो आजादारी हम कर रहे हैं हमारे इस्लाम की कैटेगरी का इस काम की कैटेगरी किसमें है इन चारों पांचों किस्मों में एक किस्म में ला करके फिट करना पड़ेगा इसमें फिट करना पड़ेगा कल मैंने जो बातें अर्ज की थी उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर देखिए हज़ारों की फजीलत क्या आप आते हैं हज़ारों होती है इस सिलसिले में कल मैंने एक दो वाक़या भी बयान किया था काज़ी ने तस्दीक था जो हज़ारों की फजीलत इस सिलसिले में कि खुदा मुताल को कुछ ज़माने पसंद है और कुछ महान पसंद है कुछ ज़मान पसंद है और कुछ महान पसंद है ज़मान जब आते हैं तो बहुत से ज़मान है कि उलमा ने चार ज़मानों को बहुत ताक़ीद से बयान किया पहला ज़मान जो है
جو ہے وہ سحر کا ہے کہ خدا بندے وطعال سحر کے وقت کو بہت رکھتا ہے. یہ کیوں دوست رکھتا ہے؟ یہ اس لیے دوست رکھتا ہے. یہ وقت جو ہے وہ سید الاوقات، یہ وقت سید الاوقات سے کہا جاتا ہے. اسی وقت میں نماز صبح بھی واجب ہے اور نماز شب کی جو وقت شروع ہوتا ہے وہ نصف شب کے بعد سے لے کر کے اذان شروع ہے. لیکن اس میں سب سے بہترین وقت جو ہے وہ کب ہے؟ نماز شب پڑھنے کا وہ نماز صبح سے متصل ہے، وہی سحر. اور آپ اگر پوری رات جاگ چکے ہیں تو تجربہ کیجیے گا اس وقت اور نیند ضرور آتی ہے، چونکہ وہ وقت ایسا ہے کہ خداوند متعال کا پسندیدہ وقت ہے اور شیطان کے اڑنے کا وقت ہے. شیطان اس وقت کے اوپر غالب آتا ہے یہاں پر اپنا ہنر دکھانا ہے کہ ہم یہاں پر شیطان کی پیروی کر رہے ہیں یا رحمان کی پیروی کر رہے ہیں. امتحان یہاں پر ہے. شیطان سوچتا ہے ہم غالب آ رہے ہیں اور یقینی طور پر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ غالب آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو تھرتھرا کر کے سناتا ہے. اور جب اس کی نماز قضا ہونے لگتی ہے تو وہ اس کے چہرے کے اوپر چھاپ کرتے ہیں. چونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اس کا کام نہیں. ہم نے پوری رات عزاداری کی، ہم نے پوری رات شبیداری کی اور یہ سوچ بھی رہے تھے چونکہ یہاں پر ہمیں سوء ظن نہیں رکھنا ہے، حسن ظن رکھنا ہے کہ جتنے بھی جاگ رہے تھے، عزاداری کر رہے تھے، وہ یقیناً وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نماز صبح پڑھیں گے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سو جاتے ہیں اور نماز صبح ضائع ہو جاتی ہے. عزیزو، ہمیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے. یا اپنے ارادے کے اوپر ہم اتنے مضبوط اور مستحکم بن جائے کہ جب چاہے سو جائے جب چاہے سو جائے. اگر آپ چاہیں گے یقیناً اٹھیں گے، خدا متعال مدد کرے گا. لیکن جب آپ چاہیں گے نہیں تو کبھی نہیں اٹھیں گے، چاہے امی آپ کو اٹھاتی رہے چاہے بابا آپ کو رہے. اس کا اللہ کرے. اچھا تعجب یہ ہے کہ اس کو بہت سے لوگوں کے ذکر کھیلنے والے بعض نوجوان ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے آنکھ کے اوپر بزرگ کھا لیا ہے، کرکٹ کھیلنے ایسے بھی ہیں. ان سے پوچھیے جب وہ کھیل چکے ہیں، اگر کہیں پہ 6 بجے صبح میچ رہا ہوگا، مسئلہ نہ نوکری دے کہیں آؤ وہ 4 بجے 200 روپے کے تیار کرنے لگتے ہیں. 4 بجے وہ گھر تیاری کرنے لگتے ہیں کہ 6 بجے 5 بجے نکلنا ہے، 5:30 بجے نکلنا. ارے بھائی، آپ کو کھیلنے کے لیے جب جانا ہوا تو آپ 4 بجے اٹھ گئے. آپ کا ارادہ اتنا مستحکم تھا لیکن نماز صبح پڑھنی ہے تو آپ کا ارادہ مستحکم نہیں ہو رہا ہے. یہ کیوں؟ یہ اور کرنے کی ضرورت ہے. عرض یہ کر رہا تھا عزیزو، اس صلوات محمد
इंसान जुम्मे के दिन को दोस्त रखता है। क्यों दोस्त रखता है? वो इसलिए दोस्त रखता है कि जुम्मा का दिन जो है वो सजदुल उसलू यानी पूरे हफ्ते का सरदार, जुम्मा को पूरे हफ्ते का सरदार करार दिया गया है। जुम्मा की नमाज जो है वो हफ्ते में एक दिन है, हफ्ते में एक दिन है और वो जुम्मा की नमाज पढ़ने की ताकीद की गई है। अच्छे अच्छे लिबास पहनने की ताकीद की गई है, खुशबू लगाने की ताकीद की गई है। ये जुम्मा की नमाज को क्यों वाजिब करार दिया? वाजिब तकरीर ये इसलिए इसको सजदुल अय्याम करार दिया। सजदुल अय्याम इसलिए करार दिया कि लोग हर रोज जो है वो नमाज बंदगाना पढ़ते हैं, लेकिन जुम्मा के दिन फरादा नमाज नहीं पढ़ सकते। जुम्मे को पढ़ना है तो जमात ही से पढ़ना है, ताकि ये इंफरादी चीज हट जाए, इज्तिमाई शक्ल इख्तियार कर जाए और इज्तिमाई जो हुकूमत है वो समाज और मुआशरे में उजागर हो जाए। जो सामान जिसको खुदा ने बहुत पसंद किया, दूसरा सामान जो है वो शरीर को पसंद किया खुदा ने, शरीर को पसंद किया खुदा ने। इस इसलिए पसंद किया इरशाद बारी का आला होता है, जिसे आप नमाज़ों को भी इसी ओर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। कोई बच्चा सीखो क्यों पसंद किया? इन्ना अंज़लनाहु हमने नाज़िल किया उसको, ये उसको मुआयना नहीं है यहाँ पर। अगरचे तफसीर में और उलमा जो है वो बयान करते हैं कि ये वो चीज़ ये वो जो है इन्ना अंज़लनाहु हमने उसको नाज़िल किया, ये उसको से मुराद है वो कुरान मजीद है कि हमने कुरान मजीद को शब-ए क़द्र में नाज़िल किया। हमने कुरान मजीद को शब-ए क़द्र में नाज़िल किया। लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आप क्या जाने कि लैलतुल क़द्र है क्या? आप क्या जाने कि लैलतुल क़द्र है क्या? अब खुद सवाल का जवाब दे रहा है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये वो रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। पूरी तवज्जो से सारे मोहतरम, ये कौन सी रात है? 1000 महीने से बेहतर रात है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ज़ाहिर 83 या 84 साल की ये इबादत जो है वो बनती है। 83 या 84 साल तकरीबन बनते हैं। तो आप ये देखें, अगर आपने अगर आपने इस शब्द में लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, अगर इस शब्द में एक नेकी आपने अंजाम दी, एक नेकी अगर आपने अंजाम दिया, मसलन एक रुपया अगर सदका किसी फकीर को दिया शब-ए क़द्र में, तो वो 83 साल के सदके देने के बराबर हो जाएगा। 83 साल 1000 महीने के
یہ تینوں زبانوں کو وہ انفرادی زندگی سے متعلق یعنی اگر آپ سحر کے بعد جاگ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں تو وہ انفرادی زندگی سے تعلق ہے. ٹھیک ہے. جمعہ بھی آپ کے انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی دونوں مل کر ہے, لیکن اگر آپ جمعے میں جا رہے ہیں تو وہ انفرادی زندگی سے مربوط ہو رہا ہے اور وہاں پر جمع ہو رہے ہیں کہ وہ اجتماعی زندگی سے مربوط ہے. اس لیے شب قدر کو بھی آپ کے اعمال کرنا ہے, قرآن پڑھنے ہے, یہ بھی انفرادی زندگی. چوتھا زمان جو ہے وہ خداوند متعال کو بہت پسند ہے, وہ روز عاشور. وہ روز عاشور ہے, خداوند متعال روز عاشور کو بہت پسند ہے. روز عاشور کو کیوں دوست رکھتا؟ روز عاشور کو اس لیے دوست رکھتا ہے کہ یہ فقط انسان کا دن نہیں ہے بلکہ انسانیت کا دن ہے. یہ آدمی کا دن نہیں ہے بلکہ آدمیت کا دن ہے. یہ شہادت کا دن ہے, یہ شہامت کا دن ہے, یہ روز جزا کا دن ہے, روز ایثار ہے. یہ ایسا دن ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے دین کی خاطر سارے کام انجام دیتے ہیں, لیکن یہ وہ دن ہے کہ جس دن کو امام حسین علیہ السلام نے اس دن میں دین کو بچایا. اپنے پورے خاندان کی, اپنے اعزاء و اقربا کی قربانی دے کر کے دین کو بچا لیا. کہ جب ہم اپنے دین کو بچاتے ہیں تو خداوند متعال اس کی جزا یہ دیتا ہے کہ وہ جو ہے خداوند متعال اس کی جزا دیتا ہے جب خداوند متعال کی خاطر کوئی اپنے کو لٹا دیتا ہے, فنا فنا ہو جاتا ہے, تو پھر سب کچھ وہ حسین کو عطا کر دیتا ہے. جب ہم حسین سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ حسین ہم کو دیتے ہیں. اس صلوات پڑھیں. شہادت کا اثر ہے کہ فلاح اللہ کا دیا اپنے کو, تو اب امام حسین کو خداوند متعال نے وہ مقام, وہ عظمت, وہ منت عطا کر دی کہ امام حسین بھی دوسروں کو عطا کرتے ہیں. یہ زمان تھا, یہ ازمان تھے جو خداوند متعال کو پسند تھے. کچھ مکانات ہیں جو خداوند متعال کو پسند تھے. ان مکانات میں سب سے عزیز مکان جو ہے وہ عرش اعظم ہے. پوری توجہ چاہیے, وہ عرش اعظم ہے. خداوند متعال کو عرش اعظم بہت پسند ہے. عرش اعظم کیوں پسند ہے؟ وہ عرش اعظم اس لیے پسند ہے کہ عرش اعظم سے پوری دنیا کی مدیریت جو ہے وہ عرش اعظم سے ہوتی ہے. پوری دنیا کو جو ادارہ کیا جا رہا ہے, جس کو پہلے اپنی زبان میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, پوری دنیا کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ عرش اعظم ہے. وہاں سے پوری دنیا کی مدیریت ہو رہی ہے. اس عرش اعظم میں ایک اور چیز ہے, وہ یہ کہ عرش اعظم کے اوپر لکھا ہوا ہے اس اللہ پر محمد والے محمد. عرش اعظم پر لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی. پوری توجہ چاہتا ہوں. عرش اعظم پر لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. ہے توجہ, ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. عزیزو, آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر بھی کھانا بن دکانیں الہ ماشاء اللہ تو ہر دکان کے اوپر آپ کو بورڈ ملے گا. آپ کو اس بورڈ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کون سی چیز ملتی ہے. فیکٹریوں میں چلے جائیں تو فیکٹری کے دروازے پر مین گیٹ پر
آپ کو لکھا ہوتا ہے یہ اس چیز کی فیکٹری ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہاں پر کون سی چیز پروڈکٹ ہوتی ہے. کوئی بھی کمپنی ہو تو اس کمپنی سے پتا چلتا ہے کہ کون سی چیز یہاں سے نکلتی ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے لیبل جو ہے وہ بورڈ جو ہے وہ مشخص کرتا ہے کہ یہ چیزیں یہاں پر ملے گی، وہ چیزیں وہاں پر ملے گی. کسی کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے اور مشورہ کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس چیز کو فلاں جگہ سے لے لو، وہاں پر وہ اچھی چیز ملتی ہے، وہ پوری ڈائریکٹ کمپنی سے اس کا ربط ہے، وہ ارتباط ہے، وہاں سے سستا بھی مل جائے گا. یہ ساری چیزیں ہماری دنیاوی زندگی میں پائی جاتی ہیں. ہم سنیں کہ خداوند متعال کو عرش اعظم کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ عرش اعظم پر لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. جب عام دکانوں پر بورڈ کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز یہاں پر ملتی ہے تو وہاں پر جو یہ لکھا ہوا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، تو اگر آپ کو ہدایت چاہیے تو حسین کے دروازے پہ آنا ہوگا، اور آپ کو نجات چاہیے تو بھی حسین کے دروازے پہ آنا پڑے گا. صلوات پڑھیں محمد. تو پتہ چل گیا کہ جس کو نجات چاہیے وہ حسین کے دروازے پر ہے، جس کو ہدایت چاہیے وہ حسین کے دروازے پر ہے. اس کے علاوہ اور بھی جگہ خداوند متعال کو بہت پسند ہے. حرم عائمہ ہے، مسجد ہے، مسجد الحرام ہے، مسجد نبوی ہے، مساجد ہے، اماکن متبرکہ ہے. اس ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے جو ایک چیز کی طرف میں متوجہ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ خداوند متعال کو قلب مومن، قلب مومن کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال جو ہے وہ مومن کے قلب میں آتا ہے. اسی وجہ سے اسے حرم الہی کہتے ہیں، ہے نا مولانا؟ اسے حرم الہی کہتے ہیں. کسی شاعر نے شعر کہا تھا کہ ظاہر شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، ظاہر شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا کے جہاں پر خدا تھا. تو جواب میں کہا گیا کہ ظاہر شراب پینے کی مسجد جگہ نہیں، کافر کے دل میں پینے وہاں پر خدا ہے. محبت میں آ بیٹھے خداوند متعال کا حرم الہی جو ہے وہ دل. ہاں ٹھیک ہے، باتیں ہو بہت بڑے بڑے آدمی آپ لوگ دیکھو گے جس میں ہوگا اعلیٰ سرکاری و اعلیٰ عہدیدار ہو، کوئی ایک چیمبر ہوتا ہے ان کا، ایک پرسنل روم ہوتا ہے، اس میں کسی کو جانے نہیں دیتے، حتی اپنے بال بچوں کو بھی نہیں جانے دیتے. لیکن اگر اس میں کوئی روم ایسا فرض کر لے، ہمارے شان مولانا شان صاحب اتنے بڑے عالم ہیں، بڑے آدمی ہیں، انہوں نے چہرہ کا نام رکھا، اس کو کسی کو نہیں جانے دیتے، کوئی نہیں جا سکتا، نہ بیوی نہ بچے، کوئی نہیں. لیکن اگر اس نے موسیٰ صاحب کو بلا لیا انہوں نے چیمبر میں، تو آپ لوگ کیا سمجھیں گے؟ کوئی توجہ چاہتا ہوں، کیا سمجھیں گے آپ لوگ کہ موسیٰ صاحب بڑے عظیم انسان ہیں، لگتا ہے بڑے عظیم انسان ہیں، لیکن وہ کسی کو نہیں بلا. ان کی عظمت کا اندازہ ان کے بلانے سے رہے گا. اس لیے کہ اس چیمبر میں کسی کی جگہ نہیں ہے، لیکن ان کو جگہ دیتی ہوئی.
خداوند متعال کی جگہ کیا ہے؟ قلب مومن